آپ ہی قسم سے دیکھو ذرا، میرا رنگ صاف ہی نہیں ہو رہا، خود دیکھو کیسے گوری چٹی ہو گئی ہو۔ آپ ہی یار، کریم دو نا مجھے لگانے کے لیے۔ عروہ مناہل کی طرف دیکھ کر بولی، مناہل پتہ نہیں کہاں سے اتنی کنجوس ہمارے گھر پیدا ہو گئی ہو، تم نے میرا کنڈیشنر بھی ختم کر دیا ہے چوری چوری لگا کر، بس میری چیزوں کے دشمن ہو، کبھی اپنا بھی کچھ لے آیا کرو۔ مناہل مسکرانے لگی، آپ ہی قسم سے کیا ہے، بس کریم ہی مانگی ہے، اتنی باتیں سنا دی آگے سے، رکھو پاس اپنا سب کچھ، میں مر جاؤں گی، اب تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ عروہ غصے سے بولی، شکر کروں گی کچھ نہ مانگو مجھ سے، کچھ ٹائم گزرا، عروہ آئس کریم کھا رہی تھی، مناہل دیکھنے لگی، پھر پاس آئی، آپی یار مس یو۔ عروہ نے اگنور کر دیا، مناہل آئس کریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپی آپ میری جان ہو، آپ سے بات کیے بنا میں اداس ہو جاتی ہوں۔ عروہ مناہل کے آنکھوں میں دیکھ کر بولی، ہو ہی نہ جاؤ اداس۔ مناہل پیار سے بولی، یار ولی مجھے بھی آئس کریم دو نا۔ عروہ مناہل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، یاد کرو کچھ ٹائم پہلے کہہ رہی تھی مر جاؤں گی لیکن کچھ نہیں مانگوں گی۔ مناہل معصوم سا منہ بنا کر، آپی میں ایسی ہی ہوں بے شرم سی، چلو اب دو نا آئس کریم۔ عروہ ہنسنے لگی، مناہل کوئی حال نہیں تمہارا، عروہ کی شادی تھی کچھ دن بعد، گھر میں خوشیوں کا سما تھا، اتنے میں بابا آئے، بہت تھکے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ مناہل بابا کے پاس گئی، بابا جان شاپنگ کے لیے جانا تھا، کچھ ضروری سامان لے کر آنا ہے۔ بابا نے لمبی سانس لی، میری بچی اپنی ماں کے ساتھ چلی جاؤ، میں نے ابھی بینک جانا ہے، اور بھی دو چار کام ہیں۔ ہاں بابا نے آواز دی، عروہ کی ماں وہ انویٹیشن کارڈ سب کو بھیج دیے ہیں نا؟ بابا کے لیے سارے کام دیکھ رہے تھے۔ عروہ اور مناہل بس دو ہی بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، اس لیے ساری ذمہ داری بابا ہی نبھا رہے تھے۔ مناہل افسردہ سی ہو گئی، عروہ آپی کاش ہمارا بھی کوئی بھائی ہوتا، آج وہ ہماری ذمہ داری لیتا، بابا کے ساتھ کام میں مدد کرتا، کاش میں ہی لڑکا ہوتی، بابا کتنے تھک جاتے ہیں۔ عروہ مسکرانے لگی، مناہل بس اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو۔ مناہل ہاتھ پہ مہندی لگاتے ہوئے بولی، آپی ویسے نہ مجھے اللہ بہت جلدی بھائی دینے والا ہے۔ عروہ چونک گئی، واہ جی کہاں سے آنے والا ہے بھائی؟ مناہل نے سکون کی سانس لی، آپ کے ہونے والے وہ میرے تو بھائی ہوئے نا؟ عروہ کچھ شرمائی، پھر مناہل کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاں نا بالکل تمہارے بھائی ہوں گے نا آپی، میں تو ان کے ساتھ گھومنے بھی جایا کروں گی، ان کو ایک اچھی بہن بن کر دکھاؤں گی، آپ سے بھی زیادہ پیار دوں گی۔ عروہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مناہل بھائی کے لیے تڑپتی ہونا، کاش ہمارا کوئی بھائی ہوتا۔ مناہل کی آنکھیں بھر آئی، آپی آپ کے شوہر ہوں گے نا میرے بھائی؟ اتنے میں ماں کمرے میں آئی، یا خدایا کیا کر رہی ہو تم دونوں، پارلر کب جانا ہے تم دونوں نے؟ مناہل شرارت کرتے ہوئے بولی، ویسے امی آپ بھی چلے نا ساتھ، آپ کو بھی میک اپ کروا لاتے ہیں۔ ماں ڈانٹ کر بولی، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی ہے، اس عمر میں یہ الٹے کام کروں میں؟ جاؤ اٹھو اور پارلر چلی جاؤ، کل مہندی تھی، گھر کی صاف صفائی کا کام ختم ہو گیا تھا۔ عروہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، دانش کا فون سن رہی تھی، دانش عروہ کا شوہر تھا۔ مناہل پاس آ کر بیٹھ گئی، ہائے آپی بھائی کو تنگ کر رہی ہو کیا؟ عروہ مناہل کی طرف دیکھ کر بولی، مناہل کی بچی جاؤ اپنے کمرے میں۔ مناہل نے موبائل چھین لیا، میں بھی اپنے بھائی سے بات کروں گی۔ دانش بھائی کیسے ہو؟ دانش پیار سے بولا، میں بالکل ٹھیک، میری سالی صاحبہ کیسی ہیں؟ مناہل ہنسنے لگی، دانش بھائی میں آپ کی سالی نہیں بہن ہوں۔ دانش بھائی ویسے آپ کیا پہن رہے ہیں بارات والے دن؟ دانش محبت بھرے انداز میں بولا، جو میری سالی کا حکم۔ اچھا دانش بھائی آپ 3 پیس پہن لیں، آپ ویسے بھی شہزادے ہو، پیارے لگیں گے آپ۔ مہندی کی رسم ادا ہوئی، عروہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، خوش بھی تھی، ایک بے چینی بھی تھی۔ ہم بیٹیوں کے نصیب بھی نہ کتنے عجیب ہیں، جس گھر میں جوان ہوتی ہیں، جس گھر کو سجا سنوار کر رکھتی ہیں، پل بھر میں وہ پرایا ہو جاتا ہے۔ مناہل پاس آئی، آپی آج آپ مجھے چھوڑ کر اپنے گھر چلی جائیں گے؟ میں تو آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، عروہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مناہل میری جان، امی بابا کا بہت خیال رکھنا، اب سمجھدار ہو جاؤ، کھانا بنانا سیکھ لینا، امی کو زیادہ تنگ نہ کر۔ مناہل عروہ کے سینے لگ گئی، آپی کیوں ہمارے نصیب ایسے ہیں، ماں باپ سے جدا ہو کر عمر بھر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ عروہ مسکرائی، رسمیں دنیا ہے مناہل، آج میں ودا ہو رہی ہوں، کل تم چلی جاؤ۔ بارات آ گئی، نکاح ہو گیا، عروہ دانش کی بیوی بن کر رخصت ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، عروہ کہنے لگی، دانش مناہل آپ کو بہت یاد کر رہی ہے، کہہ رہی تھی بھائی کو کہو ملنے آئے۔ دانش ہلکا سا مسکرایا، اچھا مناہل نے یاد کیا ہے تو آج ہی چلتے ہیں،
اسے ملنے۔ عروہ پھر تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں بازار سے جا کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں مناہل کے پاس۔ عروہ جلدی سے ریڈی ہوئی، مناہل کو فون کیا۔ مناہل کیا کر رہی ہو؟ مناہل سوئی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں آپی، میں سوئی ہوئی تھی۔ اچھا، میں اور تمہارا بھائی آ رہے ہیں؟ مناہل خوشی سے چلانے لگی۔ سچی آپی؟ مناہل نے کال بند کی۔ بابا بازار ہی گئے ہوئے تھے، بابا کو کال کی، بابا جان بازار سے کچھ اسپیشل لیتے آنا، میرا بھائی آ رہا ہے آج۔ ماں دیکھ کر مسکرائی، کتنی خوشی ہوتی ہے دانش کا نام سن کر، پاگل سی میری بچی۔ دانش کا پسندیدہ آلو قیمہ بنا رہی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مناہل نے دوڑتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا، سامنے عروہ اور دانش تھے۔ عروہ سے ملی، پھر دانش سے ہاتھ ملایا۔ بھائی دانش، آپ بھی نا بہت بے وفا ہیں، آج پورے 2 مہینے بعد آئے ہیں آپ۔ دانش مسکرائے، لو جی، آپ نے کبھی بلایا ہی نہیں تو میں کیسے آتا؟ دانش مناہل کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مناہل آج بہت بہت خوش لگ رہی تھی، بڑی پلکیں، پیارے سے ہونٹ، مسکرائے تو جیسے جگنو سجدے میں ہو۔ مناہل نے پانی دیا، پاس بیٹھ گئی۔ دانش بھائی، عروہ آپی آپ کو بہت تنگ تو نہیں کرتی نا؟ دانش نے آہستہ سے کہا، بالکل بھی نہیں، عروہ تو بہت اچھی ہے۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے بچے کیسے ہو؟ مناہل دانش کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں نے مناہل سے کہا، جاؤ دیکھو کھانا تیار ہوا ہے یا نہیں۔ مناہل عروہ سے کہنے لگی، آپی جاؤ آپ دیکھو نا جا کر، مجھے اپنے بھائی سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ عروہ کھانے والی نظروں سے دیکھ کر بولی، مناہل کی بچی تیرا بھائی یہی ہے، کرتی رہنا باتیں۔ دانش کے پاس بیٹھی تھی، بھائی دانش، آپ کے لیے میں نے اسپیشل آلو قیمہ بنایا ہے۔ شام ہوئی، گھر کے پاس ایک پارک تھا۔ مناہل کہنے لگی، بھائی پارک چلیں گھومنے، امی نے بھی منع کیا لیکن مناہل ضد کرنے لگی۔ عروہ بھی ساتھ۔ مناہل نے پنک فراک پہنی تھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دانش مناہل کو دیکھنے لگا، سوچ میں گم ہو گیا، یار مناہل کتنی پیاری ہے، میں نے مناہل سے کیوں شادی نہیں کی؟ عروہ گھومتے گھومتے تھک گئی تھی، کہنے لگی، جاؤ اب تم دونوں گھوم کر آؤ، پھر میں تو تھک گئی ہوں، جب دل بھر جائے تو آ جانا، میں بیٹھی ہوں۔ مناہل کہنے لگی، چلو دانش بھائی آئس کریم کھاتے ہیں۔ دانش نے مناہل کا ہاتھ پکڑا، مناہل بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مناہل مسکرا کر، آپ کی بہن جو ہوئی پیاری تو لگوں گی؟ دانش چڑھاتے ہوئے، یار کیا بھائی بھائی لگا ہے مناہل، ہم اچھے دوست ہیں۔ مناہل افسردہ سی ہو گئی، دوست نہیں بھائی، آپ کو کیا پتا آپ کے آنے سے میں کتنی خوش ہوئی ہوں، اب میرا بھی ایک بھائی ہے جو میرا مان ہے۔ دانش خاموش ہو گیا، دن گزرنے لگے۔ دانش کو عروہ سے زیادہ مناہل سے چاہت ہونے لگی۔ مناہل کو مذاق ہی مذاق میں آئی لو یو بھی بول دیتا، مذاق ہی مذاق میں ہنستے ہوئے ہاتھ بھی چوم لیتا۔ ایک دن عروہ دانش سے کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں آپ آج کل مناہل میں زیادہ دھیان نہیں دے رہے۔ دانش مسکرایا، کیا مطلب؟ عروہ سخت لہجے میں بولی، دانش مطلب آپ اچھی طرح سمجھتے ہو، وہ آپ کو اپنا بھائی کہتی ہے، یہ لو یو بولنا، یہ ہاتھ چومنا، یہ سب کیا ہے؟ دانش بات کو مذاق میں ٹال گیا، عروہ تم بھی نا، میری نیت غلط تھوڑی نہ ہے، جاؤ میرے لیے چائے بنا لاؤ۔ عروہ کچن میں گئی، پریشان سی تھی۔ دانش رات کو 1 بجے مناہل سے فون پر بات کر رہا تھا، یہ سب پیار ہو رہا ہے۔ دوسرے دن مناہل کو فون کیا، عروہ نے سخت لہجے میں پوچھا، مناہل کل رات 1 بجے تم دانش سے بات کر رہی تھی کیا؟ مناہل جھٹ سے بولی، ہاں آپی، پتہ نہیں کون کوئی رونگ نمبر سے اتنا تنگ کر رہا تھا، کتنی بار اسے بلاک کرتی ہوں وہ نئے نمبر سے آ جاتا ہے، پھر اس لیے دانش بھائی کو بتایا اس کا۔ عروہ نے سکون کا سانس لیا۔ مناہل پوچھنے لگی، آپی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ عروہ نے بات ٹالتے ہوئے فون بند کر دیا۔ دانش تھا کہ عروہ سے دور ہوتا جا رہا تھا، وہ پچھتاوا سا کرنے لگا۔ مناہل عروہ سے زیادہ خوبصورت ہے، نہ جانے کیوں اس سے شادی کر لی۔ مناہل یار سنو نا، اپنی تصویر تو بھیجو، کوئی نئی بنائی ہے تو۔ مناہل پوچھنے لگی، لو جی، آپ نے میری تصویر کیا کرنی ہے؟ دانش عاشقانہ سے انداز میں، آپ کو دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ مناہل ہنسنے لگی، دانش بھائی توبہ کریں، ایسی بات نہیں کرتے، گناہ ہوتا ہے۔ دانش کا دل چاہتا تھا مناہل سے شادی کر لے، لیکن اب ناممکن سا تھا۔ شادی تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہوس کا کتا دل میں گھر کرنے لگا۔ ایک دن دانش عروہ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ دانش کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بابا نے کہا، جاؤ پتر، دانش کو چائے دے آؤ۔ کمرے میں ہی
مناہل چائے لے کر گئی، چائے کا کپ پکڑایا، دانش نے مناہل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مناہل نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، دانش نے ہاتھ چوم لیا، مناہل کا جسم کانپنے لگا۔ دانش بھائی ایسا نہ کیا کریں پلیز، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ دانش ہنس کر بولا، سالی بھی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ مناہل نے ہاتھ چھڑایا، لیکن میں تو آپ کو بھائی کہتی ہوں، پلیز آپ میرے بھائی ہی بن کر رہیں۔ قسم سے دانش بھائی مجھے بہت مان ہے آپ پہ۔ دانش غصے سے بولا، کیا بھائی بھائی لگا رکھا ہے تم نے؟ مناہل ڈر گئی، دانش کے اس لہجے نے آنکھیں نم کر دی۔ کچن میں چلی گئی، کھانا بنانے لگی۔ دانش نے واٹس ایپ پر میسج کیا، یار سوری، پتہ نہیں کیسے غصہ ہو گیا آپ پہ، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مناہل نے میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا۔ مناہل کو ایک عجب سا خوف آنے لگا دانش سے۔ کھانا بنا کر آپی کے پاس گئی، عروہ سے باتیں کرنے لگی۔ عروہ ماں بننے والی تھی۔ مناہل پیار سے بولی، میں بہت جلد اب خالہ بننے والی ہوں۔ اتنے میں دانش بھی آ گیا، مناہل کی طرف دیکھ کر بولا، آئس کریم کھانے چلیں؟ ماں بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مناہل نے انکار کر دیا۔ ماں پیار سے بولی، ویسے تو کہتی رہتی ہو بھائی آئے گا تو ایسا کروں گی ویسا کروں گی، جاؤ نا اب وہ کہہ رہا ہے تو۔ عروہ بھی کہنے لگی، میرے لیے بھی لے کر آنا۔ مناہل نہ چاہتے ہوئے دانش کے ساتھ چلی گئی۔ دانش پیار سے پوچھنے لگا، ناراض ہو کیا مجھ سے؟ مناہل نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، نہیں بھائی، پھر میں جب کمرے میں بلا رہا تھا تو کیوں نہیں آئی؟ بھائی آپ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ دانش ہنسنے لگا، تو یار کیا ہو گیا ہے؟ قسم سے سچ بتاؤ، مجھے اب لگتا ہے عروہ سے نہیں، مجھے تم سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ یار تم بہت پیاری ہو، تمہاری آنکھیں کیا بتاؤں، مجھے تو کچھ ہونے لگتا ہے۔ مناہل دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگی، اے اللہ میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری مدد کرنا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے دانش کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی کوئی فحش بات کر دیتا۔ بابا گھر آئے، پوچھا بھائی مناہل کہاں ہے؟ ماں نے بتایا اپنے بھائی کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی ہیں۔ بابا مسکرائے، اللہ سلامت رکھے، دانش بہت اچھا لڑکا ہے، سگے بیٹوں سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھتا ہے، مناہل کا تو لاڈلا سا بھائی ہے۔ واپس آئے، مناہل کافی خوف زدہ تھی، جھوٹی مسکرانے لگی، اب کسی سے کیا کہتے، جسے وہ بھائی کہتی ہے وہ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ مناہل اب دانش سے دور ہونے لگی۔ دانش کال کرتا تو مناہل کوئی رسپانس نہ دیتی، نہ کسی میسج کا جواب۔ دانش کو مناہل کا یوں اگنور کرنا بہت برا لگا۔ عروہ سے جھگڑنے لگا، تیری بہن مجھ سے بات نہیں کرتی، وہ مجھے اگنور کرتی ہے، اس کی اتنی ہمت۔ عروہ سمجھانے لگی، دانش کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ کچھ پریشان سی ہے، نہ جانے کیوں، کچھ بتاتی بھی نہیں۔ دانش میری صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں، مجھے تنگ نہ کرو۔ دانش مسکرانے لگا، تو میری جان مناہل کو لے آؤ نا کچھ دن کے لیے، وہ گھر کے کام کاج کر لے گی۔ عروہ نے ہاں میں سر ہلایا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بابا سے کہوں گی کل مناہل کو چھوڑ جائیں۔ عروہ نے امی کو کال کی، امی میری طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے، آپ مناہل کو کچھ دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جائیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے میری بیٹی، کل تیرے بابا چھوڑ جائیں گے۔ مناہل کو جب پتہ چلا خاموش ہو گئی، دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، لیکن وجہ کیا بتاتی، انکار کی چلی گئی، اداس سی تھی۔ رات کو دانش گھر آیا، مناہل کھانا بنا رہی تھی، سلام کیا، ہائے میں صدقے میری جان آ گئی میرے پاس۔ مناہل نظر جھکا کر بولی، بھائی کیسے ہیں آپ؟ دانش ہنسنے لگا، بھائی والا لفظ بھول جاؤ، اب کیا بنا رہی ہو؟ قریب ہوا، مناہل کے جسم کو چھوتے ہوئے بولا، مناہل آج مزہ آ جائے گا کھانا کھانے میں، تمہارے ہاتھوں کا بنا کھانا۔ اتنے میں عروہ کچن میں آئی۔ دانش آپ کب آئے؟ دانش ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، میری جان تم کیوں آئی ہو یہاں؟ کچھ چاہیے تھا تو مناہل کو آواز دے دیتی۔ عروہ پیار سے بولی بس اب آپ کی بہن جو آ گئی ہے۔ عروہ کو ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا بولا تھا، اس لیے گھر کے سارے کام مناہل ہی کرتی، دانش کے لیے ناشتہ بنانا، اس کے کپڑے دھونا، پریس کرنا، سب کچھ مناہل کرتی تھی۔ دانش عاشقانہ انداز میں بولا، مناہل دل چاہتا ہے اب عروہ کو طلاق دے دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ مناہل پیار سے بولی، دانش پلیز میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مناہل سوئی ہوئی تھی۔ دانش مناہل کے پاس آیا، مناہل کو ہاتھ لگایا، مناہل اٹھ گئی، جلدی سے دوپٹہ اوڑھا، عروہ سو رہی تھی۔ دانش بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دانش مسکرانے لگا، اپنی جان کے پاس آیا ہوں۔ مناہل غصے میں بولی، دانش بھائی آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ دانش نے مناہل کا ہاتھ پکڑا، بہت تڑپایا ہے تم نے، آج تم کو میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ مناہل سخت لہجے میں بولی، کون سی بات؟ دانش چہرے کو چومنے لگا۔ مناہل نے دھکا دیا، شرم آنی چاہیے آپ کو، میں آپ کو بھائی کہتی ہوں۔ دانش غصے سے بولا،
کون بھائی؟ کہاں کا بھائی؟ تم میری سالی ہو بس، اور بہن بھائی صرف وہی ہوتے ہیں جو سگے ہوں، یہ باقی سب ڈرامے ہیں۔ مناہل نے عروہ کو آواز دی۔ عروہ جیسے بے ہوش تھی۔ دانش شیطانی کہکا لگا کر بولا، وہ نہیں اٹھے گی، اسے نیند کی ٹیبلٹ دی ہے میں نے۔ مناہل کو خیال آیا، اوہ اس لیے کہہ رہے تھے عروہ آپی سے آج جوس میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا، اور مجھے بھی کہہ رہے تھے مناہل جوس پی لو۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے میرا جوس کا گلاس گر گیا۔ آپ کتنے گھٹیا انسان ہیں دانش، آپی کا پیٹ دیکھیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے ان کو نیند کی ٹیبلٹ دے دی۔ دانش زبردستی کرنے لگا۔ عروہ سو رہی تھی بے ہوش۔ مناہل کو ایک دو تھپڑ بھی مارا دانش نے۔ دانش دھمکی دینے لگا، مناہل اگر تم نے میری بات نہ مانی تو خدا کی قسم عروہ کو طلاق دے دوں گا۔ عروہ کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، اتنے میں عروہ کی حالت بگڑنے لگی۔ مناہل بہت ڈر گئی، جلدی سے موبائل اٹھایا، کمرے سے باہر بھاگ گئی، بابا کو کال کی۔ بابا نے ٹائم دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اللہ خیر کرے، فون کان سے لگایا۔ مناہل رو رہی تھی۔ بابا پریشانی میں پوچھنے لگے، بیٹی کیا ہوا؟ مناہل روتے ہوئے بولی، بابا جلدی آ جائیں بس، ماں بھی پریشان ہوگی۔ بابا نے حوصلہ دیا، میری بیٹی میں ابھی آتا ہوں۔ مناہل نے دانش کے کمرے کا باہر سے لاک لگا دیا تھا۔ دانش چلانے لگا، مناہل دروازہ کھول ورنہ عروہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ مناہل اللہ کا واسطہ ہے دروازہ کھول۔ مناہل ڈرتے ہوئے دروازے کے پاس آ گئی، اتنے میں بابا بھی آ گئے۔ مناہل ڈرتے ہوئے امی کے سینے جا لگی۔ بابا نے جلدی سے سہارا دیا، دانش کے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ عروہ کی طبیعت کافی خراب تھی، ڈاکٹرز نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مناہل کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ امی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ مناہل چپ رہی، چہرہ صاف کیا، کپڑے بھی پھٹے تھے۔ امی نے اپنی چادر دی۔ عروہ کی سانس رک رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر نے عروہ کو بچا لیا، لیکن بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے۔ دانش بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر رونے لگا۔ کچھ دن گزرے، دانش مناہل کے پاس آیا، مناہل کو بلانے لگا۔ مناہل دانش کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، آخر اپنی اوقات دکھا دی نا تم نے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا مجھے ایک بھائی ملا، لیکن میں بھول گئی تھی میں آستین کا سانپ پال رہی ہوں۔ کتنا مان تھا مجھے تم پہ، مجھے لگا تم میری عزت کے محافظ ہو، لیکن تم ہی میرے دامن کے دشمن نکلے۔ کیا ہے یہ؟ میرے جسم کو چھونا، میرے جسم کو چومنا، میں کوئی طوائف ہوں؟ میں خاموش تھی صرف اس لیے کہ میری بہن کا گھر خراب نہ ہو، لیکن جاؤ طلاق دو عروہ آپی کو، اور تمہاری بھی 2 بہنیں ہیں نا، ایک کنواری جوان بہن۔ سوچو تمہارا بہنوئی کہیں تمہاری دوسری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ تو نہیں کرتا؟ اگر شرم آئے تو اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر معافی مانگنا، اس سے کہنا مجھ جیسے مرد ہوس کے کتے ہیں، بھیڑیے ہیں، درندے ہیں۔ دانش ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ مناہل نے آنسو صاف کیے، میں نے سب کچھ امی اور بابا کو بتا دیا ہے، دل چاہتا ہے تیرا کلیجہ چیر دوں، درندے کہیں کے۔ دانش پھوٹ کر رونے لگا۔ مناہل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا را اپنی بیٹیوں کو درندوں کے حوالے نہ کریں، ایک بہن بیمار ہے تو دوسری کو بھیج دیتے ہیں مدد کے لیے، جب کوئی قیامت گزر جائے پھر بیٹی کو عزت کے نام پر خاموش کروا دیتے ہیں، یا وہ لڑکی زندگی بھر کسی کو وہ قیامت کا گزر جانا بتاتی ہی نہیں۔ بیٹیوں کو درندوں کے ساتھ لڑنا سکھائیں، کوئی بھی اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا کرے تو اسے آواز بلند کرنا سکھائیں، نہ کہ عزت کی خاطر چپ رہنا۔ یاد رکھیں اگر آپ کی بیٹی کا دامن داغدار ہونے پر آپ بیٹی کو خاموش کروا دیں تو سمجھ لیں آپ اپنی بیٹی کو طوائف بنانے کے ذمہ دار ہیں، اور خدا را ایسے رشتوں سے ہر لڑکی خود کو محفوظ رکھے۔ بھائی بن کر عزت نوچتے درندے چہرے کے اپنے دل کے منافق، ایسے رشتوں سے دور رہیں۔ شاید کوئی نہ کوئی اس قیامت سے گزرا ہو، بات پردے کی نہیں ہے، اصل مسئلہ اس زمانے کی وحشت کا ہے۔